سب سے پہلے تو نظر ڈالتے ہیں کراچی سٹریٹ کرائمز کے حوالے سے اور ایک تازہ خبر شامل کرتے ہیں۔ شہری ڈاکوؤں کے نرغے میں ہیں، مال دو یا جان ڈاکوؤں کا سلوگن بن گیا۔ کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں ڈکیتی کی مزاحمت پر بیٹی کے سامنے باپ کو گولی ماری گئی۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی، آپ کے سامنے اس وقت ہم وہ فوٹیج دکھا بھی رہے ہیں۔ طاہر نامی شخص اپنی بیٹی کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، دو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے شہری کو روکنے کی کوشش کی اور جیسے فوٹیج میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ ملزمان نے لوٹ مار کی کوشش کی اور جس پہ مزاحمت پر ڈاکوؤں نے شہری کو ٹانگ پر گولی ماری۔ باپ کے زخمی ہوتے بیٹی باپ کے پاس بیٹھی روتی رہی اور پولیس کے مطابق طاہر نامی شخص کو ایک گولی لگی جس کو فوری طبی امداد دی گئی اور اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ بالکل شفاعت، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ جب ڈاکو جس طریقے سے جب شخص کو گولی میں مارا اس کے باوجود وہ شخص واپس مڑتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے بائک سے اپنی بیٹی کو اٹھائے، اور یہ سڑک خالی نہیں ہے۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جب ڈاکو موجود ہیں، صبح کا وقت ہے، یہاں پر آلریڈی لوگ موجود ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی بڑا کچھ سنسان علاقہ تھا۔ اس علاقے میں بڑے آرام سے ڈاکو آتا ہے، دن دہاڑے کارروائی کرتا ہے، گولی چلاتا ہے، ایک بچی کے سامنے اس کے باپ کو گولی مارتا ہے اور بڑے آرام سے جو اس کی کارروائی ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ یہاں پہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں ڈکیتیاں جیسے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں، دن دہاڑے جو ملزمان ہیں وہ شہریوں کو اور دکانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ نذیر، تھوڑا اس واقعے کے حوالے سے بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیں، یہ کل اللہ والا ٹاؤن میں امن ٹاور ہے، اس کے قریب یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ طاہر نامی شخص جس کی عمر 40 سے 42 سال ہے، یہ اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہا تھا اور اس پہ سی سی ٹی فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم نے پہلے اس کا ہاتھ پکڑا، جو موٹر سائیکل سوار شہری تھا، کہ کسی طرح اس کو روکے، اس کے ساتھ تھوڑا سا بھاگا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ طیش میں آ گیا۔ اسی دوران وہ شخص بجائے اپنے آپ کو بچانے کے اپنی بیٹی کو بچانے لگا اور بائک سے اتارنے لگا۔ جب ملزم نے دیکھا کہ اب مزاحمت ہو رہی ہے، اب یہاں سے اس کو مال نہیں ملنا، تو یہ بیسیکلی ڈاکوؤں کا سلوگن بن گیا ہے، جان دو یا مال دو۔ اور کراچی میں بیشتر واقعات، بلکہ اب تو سینکڑوں کی تعداد سے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس 2020 کا ریکارڈ بھی موجود ہے اور اس 25 دن کا ریکارڈ بھی موجود ہے کہ اس طرح کے کتنے واقعات ایسے ہو چکے ہیں جن میں شہری اپنی قیمتی جان اور مال سے گئے۔ یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اور ہم 2013 سے سن رہے ہیں جناب کراچی میں کیمرے لگیں گے، کراچی میں ایک 10,000 سیف سٹی بنایا جائے گا۔ باقی پاکستان کے شہروں میں یہ کام ہو چکا ہے، تو کیوں نہیں ہو رہا کراچی میں یہ اب تک؟ دیکھیں، کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ سب سے پہلے تو سیف سٹی اگر پروجیکٹ ہونا چاہیے تھا تو وہ سندھ میں کراچی میں ہونا چاہیے تھا۔ 10,000 کیمروں کا جو وعدہ تھا وہ آج تک پورا نہیں ہو سکا ہے۔ آپ لاہور میں دیکھیں کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، اسلام آباد میں دیکھیں کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کی فوٹیج آ جاتی ہے جو سرکاری کیمرے اپنے ہیں۔ ہمارے والے مرون منتیں کرتے ہیں، کبھی بینک والے کی، کبھی بنگلے والے کی، کبھی دکاندار کی، کہ یار آپ کے سامنے انسیڈنٹ ہوا ہے، ہمیں سی سی ٹی فوٹیج چاہیے۔ بڑے سے بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول مخصوص جگہوں پر ہے۔ اور یہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج تو ایک مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6 سے 7 سالوں میں بڑی تعداد میں نفری جو ہے پولیس اہلکار کی نفری وہ تعینات کی گئی ہے۔ ان کے ٹریننگ کے حوالے سے اتنا کام کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہیں ایسا نہیں دیکھا کہ جو اتنی بڑی تعداد میں جو بھرتیاں کی گئی ہیں وہ ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں، اس کے ثمرات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس حالات جو کہ تو ہیں اور مزید خراب ہو گئے۔ دیکھیں، سب سے بڑی جو ہماری فورس کا معاملہ ہے تربیت کا فقدان ہے، اور جو پرانے جو افسران یا اہلکار ہیں ان کو ریفریشر نہیں کرائے جاتے۔ ریفریشر وہ ہوتا ہے جیسے کوئی شخص کافی ٹائم پہلے ٹریننگ کر چکا تھا تو اس کو دوبارہ سے ریفریشر کورس کروائے جاتے ہیں۔ سعید آباد یا رزاق آباد میں باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور شاید ڈاکٹر امیر شیخ کے ٹائم میں ٹریفک پولیس اور جو دیگر شعبہ جات ہیں ان کی ٹریننگ کرائی گئی تھی۔ اس کے بعد غلام نبی میمن کے ٹائم میں بھی اس ٹریننگ کو شروع کروایا گیا ہے، لیکن یہ ریفریشر کورس ہر کچھ ماہ بعد یہ ہونے چاہیے۔ آپ ڈکیتی، مزاحمت پر قتل اور اس کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو 2020 میں 315 شہری ایسے ہیں جو جاں بحق ہوئے تھے مختلف حادثات و واقعات میں، جس میں 100 سے زائد ایسے ہیں جو ڈکیتی مزاحمت پر جان سے مارے گئے، 786 مختلف واقعات میں زخمی ہوئے ہیں۔ 2021 کا ڈیٹا یہ کہ کل کے اس شخص کو ملا کر 39 اب تک ڈکیتی مزاحمت میں زخمی ہو چکے ہیں اور 20 افراد اپنی جان سے جا چکے ہیں۔ پولیس کا ڈیٹا بھی یہ کہتا ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا اس میں 6 افراد ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق ہوئے ہیں، 38 زخمی ہوئے، جبکہ جو سب سے بڑا عیدی مسئلہ پھر کیا ہے؟ کیا تربیت کا فقدان ہے، نفری کم ہے، پولیس کی انٹینشن نہیں ہے جرائم کو روک تھام کرنے کی، کوارڈینیشن نہیں ہے پولیس میں، آپس میں کیا مسئلہ ہے؟
دیکھیں سب سے پہلی بات یہ جو ڈپلائمنٹ ہماری ہوتی ہے وہ اس مقامات پر ہوتی ہے. ایک تھانہ جس کا ایریا بہت بڑا ہے, آپ کو ایگزامپل کے طور پر بتا دوں, جیسے سرجانی تھانہ ہے. سرجانی تھانے کی حدود کم سے کم 70 کلومیٹر ہے. 70 کلومیٹر اتنا بڑا رقبہ ہے کہ اس میں 2 سے 3 تھانے بن سکتے ہیں. آپ نے ایک تھانہ بنایا ہوا جس کا رقبہ 70 سے 80 کلومیٹر ہے, اس کے اندر آپ نے موبائلیں دی ہوئی ہیں 3, آپ نے نفری دی ہوئی اس میں 100 بندے 70 کلومیٹر کو کیسے کور کریں گے, کوئی بتا دیں. تو اس کا مطلب ہے نظیر, جیسے ہم لاہور میں بھی دیکھتے ہیں کہ لاہور میں پیٹرولنگ کے لیے ڈولفن فورس جو ہے وہ علیحدہ سے کام کرے, تو کراچی میں بھی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ تو کراچی میں ہو رہے ہیں. دیکھیں کراچی میں اب جا کر تھوڑا سا کچھ معاملات میں بہتری, اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 15 مددگار جو ایس ایس یو کے انڈر کمانڈ ہے, اب اسے باقاعدہ ڈپلوائے کیا جانے لگا ہے, ایس ایس یو کو بھی سڑکوں پر لایا جانے لگا ہے. لیکن یہ جو واقعات ہو رہے ہیں پے در پے, یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ شہر کو پولیسنگ کی ضرورت ہے, اور وہ پولیسنگ بھی مربوط ہونی چاہیے, کنیکٹڈ ہونی چاہیے, اس کی کچھ اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کیونکہ چاہے شہر کا سٹی سینٹر ہو جیسے صدر کا ہم نے واقعہ شامل کیا, یا کورنگی ہو جو کہ شہر کا نسبتاً آؤٹسکرٹڈ ایریا ہے, پرانی آبادی ہے لیکن نسبتاً آؤٹسکرٹڈ تھوڑا سا نیگلیکٹڈ ایریا ہے. دونوں ایریاز میں واقعات اور ڈاکوؤں کو کانفیڈنس ایک جتنا ہے. پولیس کی تربیت میں اور پولیس کی نفری میں اب واضح تبدیلی کی ضرورت آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں ایز اے کرائم رپورٹر اگر مجھ سے مانگا جائے تو میں یہ مشورہ دوں گا پولیس کو کہ تھانوں کی تعداد بڑھائی جائے, اور جس طرح 15 کا اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے, پولیس کا جو سی پی او میں لگا ہے وہ الگ ہے, ٹریفک والوں کا الگ ہے, ان کو مرج کیا جائے. کسی جگہ پر بھی کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے فوری طور پہ بتایا جائے کہ اس جگہ انسیڈنٹ ہو رہا ہے اور ریسکیو کی ضرورت ہے. ایک طریقہ کار یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن جب آپ تھانے کی جو اس کا رقبہ کم کریں گے اور اس کو نفری زیادہ دیں گے, اس میں نئی بھرتیوں کی بھی ضرورت ہے, اس کے اندر ڈپلائمنٹ کی بھی ضرورت ہے. ایک شخص اگر آپ سے 5 میل دور بیٹھا ہوا ہے پولیس والا اور انسیڈنٹ ہو رہا ہے دوسری جگہ, تو جتنی دیر میں پہنچے گا اتنی دیر میں تو ڈاکو گھر جا کے سو رہا ہوگا. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اگر نفری موقع پر موجود ہو تو انسیڈنٹ روکا جا سکتا ہے. اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا, نفری موجود تھی, ریپڈ ریسپانس فورس نے فوراً اس کا بالکل, یہ سب سے بڑی ایگزامپل ہے. لیکن اس کے اب باقی شہریوں کی بھی بات کریں نا, باقی شہری تو لگتا ہے کہ ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ ہے, اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک ڈاکو اسکیپ ہوا ہے تو سرکاری کیمراز جگہ جگہ نصب ہو جو کہ اس ڈاکو کو ٹریس کریں کہ وہ کہاں سے نکل کے کہاں گیا, اور وہاں پہ اس کو موقع پہ دھرا جا سکے. ایسا تو کوئی نظام نہیں نظر آتا. نہیں دیکھیں تفتیش میں ایسا نظام ہے کہ جب انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, بیفور نہیں آفٹر انسیڈنٹ ہو گیا, اس کے بعد ایک روٹ میپ بنایا جاتا ہے, اور جس جگہ سے ڈاکو جا رہا ہوتا ہے یا ملزم یا دہشت گرد یا ٹارگٹ کلر, تو اس کی بھی روڈ میپنگ کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کن راستوں سے گیا. کراچی میں دیکھا جائے نظیر تو اگر یہاں پہ جیسے گاڑی, جیسے صلاح الدین صاحب کی بھی جو گاڑی چوری کا انسیڈنٹ ہوا تھا, ان کا پہلا کوئی انسیڈنٹ نہیں تھا, اس سے پہلے بھی ان کی گاڑی چوری ہو سکی تھی. ابھی بھی جب ان کی گاڑی چوری ہوئی تھی تو ہوتا یہ کہ کراچی سے باہر نکلنے کے 26 راستے ہیں, بالکل, تو بڑے آرام سے اب 26 راستوں سے نکل سکتے ہیں. اب وہ کیسے ان کو بند کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو لوگ ملوث ہوتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کی گاڑیاں دیکھتے ہیں, گن پوائنٹ پہ چوری ہوتی ہے اینڈ ود ان آور گاڑی آپ کی غائب ہوتی ہے, اور کراچی میں نہیں ہوتی. دیکھیں اس کے لیے جو سابق ایس ایس پی اے سی ایل سی رہے سرفراز نواز, انہوں نے ابھی 1 مہینہ پہلے ہی ان کو ایس ایس پی سٹی لگایا گیا ہے. انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا محکمہ داخلہ کو, اور یہ کہا تھا کہ جو ناردرن بائی پاس کے پاس ایک بہت بڑا ایریا ہے, وہاں پر ان کا کہنا تھا کہ باڑ لگائی جائے, کیونکہ اتنے بڑے ایریاز اور کچے کے ایسے راستے ہیں جہاں پر پولیس کی اتنے بڑے تعداد میں ڈپلائمنٹ کرنا ممکن نہیں ہے. اور جو سب سے بڑا ہب ہے جو چوری کی گاڑیوں کا وہ ہے بلوچستان ہے. یا تو آپ کی گاڑی چوری ہونے کے بعد یا موٹر سائیکل چوری ہونے کے بعد یا تو بلوچستان جائے گی یا اندرون سندھ جائے گی, کیونکہ ان دونوں جگہوں پر کئی مقامات ایسے ہیں کہ آپ گاڑی کی نمبر پلیٹ کے بغیر آپ چلائیں, آپ کو نہ کوئی روکنے والا ہے نہ ٹوکنے والا ہے. اور کروڑوں اربوں روپے کی گاڑیاں بلوچستان یا اندرون سندھ جاتی ہیں, اور یہاں سے جب ایک بار نکل جائے تو پھر وہ علاقہ غیر ہے. یہ تو ظاہر ہے ایک بڑا کروشل مسئلہ ہے, لیکن شہریوں کی زندگی بہرحال وہ پرائیورٹی ہونی چاہیے. نفری کی تعداد بہرحال ایک اتنے بڑے شہر کے لیے جس کی آبادی سرکاری اعداد و شمار میں تو شاید 1.5 کروڑ ہے, مبینہ طور پہ 2.5 کروڑ ہے. 2.5 کروڑ کی آبادی کے لیے اتنی محدود پولیس کا ہونا بہت زیادہ نقصان دہ ہے شہریوں کے لیے بھی اور شہریوں کی جانوں کے لیے بھی. ایک وجہ اور بھی مجھے لگتا ہے مقامی پولیس پہ اگر ہائر کیا جائے نا تو شاید اس سے بھی تھوڑا بہت افاقہ ہو جائے. دیکھیں یہ آپ کی ڈپلائمنٹ مزید بڑھ سکتی ہے
اگر یہ جتنے بھی VVIPs ہیں جو اپنے ساتھ 15-15 20-20 سیکیورٹی گارڈ جو پولیس کے گن میں لے کے گھومتے ہیں, ان سے گاڑیاں بھی دھلواتے ہیں, ان سے سودا بھی منگواتے ہیں, ان کی بیگمات کام بھی کرواتی ہیں, یہ VVIP کلچر اگر ختم ہو جائے اور ایک ساتھ یہ جو منسٹروں کے کسی بھی منسٹر کو دیکھ لیں اس کے پاس موبائل بھی ہوگی, سرکاری گن مین بھی ہوں گے, تنخواہ سندھ سرکار دے رہی ہوگی, مزے وہ لوگ کر رہے ہوں گے جن کو گن مین دیے ہوئے, تو پھر ان کے پاس سے بھی وہ نفری اگر لائی جائے غیر ضروری, اگر آپ کے پاس 5 ہیں تو آپ کے پاس 2 رہنے دیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے, ٹھیک ہے, آپ باقی 3 جو اضافی ہیں کم سے کم وہ تو ان کو لینی چاہیے. لیکن آپ 5 کی بات کریں, یہاں تو پورا پرب 15-15 20 لوگ ساتھ چلتا ہے. بہت شکریہ جی. نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ابھی سال کو شروع ہوئے 26 دن ہوئے, اور 26 دن میں جو اسٹریٹ کرائمز کی جو وارداتیں ہیں ان میں کتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور شفاعت, یہ پچھلے سال کا بھی یہ رونا تھا. اچھا چلے ہم پولیس کی نفری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پولیس کی نفری شاید کم ہے, لیکن دوسری جانب ہم ان کی ٹریننگ کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ تو پولیس کی اندھی گولی کی وجہ سے, اور بہت سارے لوگ ہم نے جعلی پولیس مقابلوں میں مار دیے جاتے ہیں. تو میرے خیال سے بڑی ضرورت ہے کہ ریفارمز لائے جائیں یہاں پہ پولیس کے حوالے. ریفارمز کے حوالے سے بات کریں تو کراچی کو ہر سطح پر ریفارمز کی ضرورت ہے, صرف پولیسنگ نہیں, کراچی کا انفراسٹرکچر بھی بن تو جاتا ہے لیکن اس کے ارد گرد وہ کلچر ڈیولپ نہیں ہو پاتا جس کے بعد وہ انفراسٹرکچر محفوظ یا آپریشنل رہ سکے. تو جناب, Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.